اچھا، قرآن مجید میں نا کچھ چیزوں پر بار بار زور دیا گیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو بار بار دہرائیں تو سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انہی میں سے ایک بلکہ شاید سب سے اہم خوبی ہے صبر۔ تو آئیے آج ذرا اس طاقتور تصور کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ 100 سے بھی زیادہ بار؟ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ قرآن پاک میں 100 سے زیادہ مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، آخر ایک ہی خوبی پر اتنا زور کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اس کی اہمیت ہمیں بار بار یاد دلائی جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب اس ایک چھوٹی سی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا، بہت پکا وعدہ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ اور صبر کرنے والوں کے بیچ ایک سیدھا سیدھا تعلق ہے۔ یہ صبر کو ایک عام سی خوبی سے اٹھا کر ایک خدائی صفت کا درجہ دے دیتی ہے۔ مطلب صبر ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے۔ اچھا، تو اب ذرا اس تصور کو اور کھولتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن صرف یہ نہیں کہتا کہ صبر کرو، بلکہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ صبر کی بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، مختلف حالات کے لیے۔ اور سورہ آل عمران کی ایک آیت ہمیں صبر کے دو بالکل مختلف رخ دکھاتی ہے۔ قرآن کا لفظ ہے اصبروا و صابروا۔ یہاں دو الگ الگ لفظ استعمال ہوئے، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ پہلا ہے صبر، اس کا مطلب ہے اپنی ذات پر آنے والی تکلیف کو برداشت کرنا، جیسے خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی مالی مشکل ہے، یا کسی اپنے کا دکھ سہنا پڑ گیا۔ یہ ہیں ذاتی آزمائشیں۔ اور دوسرا لفظ ہے مصابرہ، اس کا مطلب ہے وہ صبر جو دوسروں کی وجہ سے کرنا پڑے۔ جب کوئی دشمن سامنے ہو، کوئی ناانصافی کر رہا ہو، یا کسی کے تانے سننے پڑ رہے ہوں اور آپ ڈٹ کر کھڑے رہیں، تو گویا صبر اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر لڑنے والی ایک طاقت کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے یہ تو جان لیا کہ صبر کیا ہے اور اس کی قسمیں کیا ہیں، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ بھئی کوئی اتنی مشقت کیوں اٹھائے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا انعام کیا ملتا ہے؟ تو چلیں اب صبر کے روحانی انعامات پر بات کرتے ہیں کہ یہ خوبی آخر ہمیں دیتی کیا ہے؟ اور جواب کے لیے یہ حدیث دیکھیں۔ یہ ہمارے پورے سوچنے کے انداز کو بدل دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ صبر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی مجبوری کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے دیا جانے والا سب سے بہترین اور سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ایک ایسا تحفہ جس میں زندگی بدل دینے کی طاقت ہے۔ دیکھیں، صبر کے فائدے بہت گہرے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صبر کرنے کی نیت کر لیتا ہے نا، اللہ اسے صبر کرنے کی ہمت بھی خود ہی دے دیتا ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال اتنے اونچے نہیں ہوتے، تو اللہ ہمیں کسی آزمائش سے گزار کر اور اس پر صبر کروا کر ہمارا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ اور اس صبر سے ملتا کیا ہے؟ وقار، اطمینان اور دل کا سکون۔ اور یہ پورا سفر ہی دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے کا سفر ہے۔ تو اب تک ہم نے صبر کے نظریے اور اس کے فوائد پر بات کی، لیکن اب آئیے ایک ایسی سچی کہانی سنتے ہیں جو اس پورے تصور کو ایک جیتی جاگتی حقیقت بنا دے گی۔ یہ کہانی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی، جن کا صبر تاریخ میں ایک مثال ہے۔ تو منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت ام سلمہ اپنے شوہر حضرت ابو سلمہ اور اپنے ننھے سے بیٹے سلمہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہی ہیں۔ مقصد بہت نیک ہے، سفر امیدوں بھرا ہے، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آگے ان کا کتنا بڑا امتحان لیا جانے والا ہے۔ جو ان کے ساتھ ہوا وہ سوچ کر بھی دل کانپ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ مدینہ کی سرحد کے قریب پہنچے، ان کے اپنے قبیلے والوں نے انہیں زبردستی شوہر سے الگ کر دیا، اور پھر ان کے شوہر کے قبیلے والوں نے آ کر ان سے ان کا بچہ یہ کہہ کر چھین لیا کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے۔ ایک پل میں سب کچھ بکھر گیا۔ شوہر مدینہ روانہ ہو گئے، بیٹا کوئی اور لے گیا، اور وہ بالکل اکیلی رہ گئیں۔ وہ خود بتاتی ہیں کہ پورا 1 سال ہر روز وہ اسی جگہ جاتی تھیں جہاں یہ سب کچھ ہوا تھا، اور سارا دن روتی رہتی تھیں۔ سوچیں، 1 سال! پھر آخرکار ان کے ایک کزن کو ترس آیا، اس نے دونوں خاندانوں سے بات کی، اور تب جا کر انہیں ان کا بیٹا واپس ملا اور مدینہ جانے کی اجازت ملی۔ اور اس صبر کا انعام دیکھیں، وہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے 1 سال صبر کیا تو اللہ نے میرے لیے سب کچھ ترتیب دے دیا اور مجھے نبی کے شہر میں ہمیشہ کے لیے گھر دے دیا۔ ان کی اس عظیم برداشت نے نہ صرف ان کا بکھرا خاندان جوڑ دیا، بلکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ایک مستقل ٹھکانہ بھی عطا کر دیا۔
حضرت ام سلمہ کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم بات سکھاتی ہے، وہ یہ کہ صبر کا مطلب کمزوری یا بے بسی سے بیٹھ کر انتظار کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ دراصل ایک بہت فعال، ایک بہت طاقتور عمل ہے۔ تو آئیے صبر کے بارے میں اس غلط فہمی کو ختم کرتے ہیں اور اس کی اصل طاقت کو پہچانتے ہیں۔ صبر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک شعوری فیصلہ ہے، مایوسی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے برداشت کو چننے کا فیصلہ۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو انسان سے اندرونی اور بیرونی دونوں جنگیں جتواتی ہے۔ کہتے ہیں نا، جنگیں ہتھیاروں سے نہیں حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں، اور صبر ہی وہ حوصلہ ہے جو آخر میں جیتتا ہے۔ تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب بھی زندگی میں مشکل آئے تو ہماری شکایتیں اور گلے شکوے کچھ نہیں بدلتے۔ اصل سکون، اصل راحت اور اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب ہم صبر کرتے ہیں۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر چیز فوری چاہیے، انسٹنٹ ریزلٹس کا دور ہے، وہاں اگر ہم صبر کی اس فاتح قوت کو دوبارہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟